وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ان بزرگوں کا واقعہ بیان کیا جو حضرت موسیٰ کے بعد اپنے نبی کی خدمت میں آئے تاکہ ایک کمانڈر کا انتخاب ہو جس کی کمانڈ میں، جس کی قیادت میں وہ ظالموں کے ساتھ اور ان افراد کے ساتھ جنہوں نے ان کو اپنے وطن سے نکالا ان سے لڑ سکیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جب ہم پہ قتال فرض ہوگا تو ہم عقب نشینی نہیں کریں گے، ہم پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن اسی آیت میں بتا دیا کہ جب قتال واجب قرار دیا گیا تو بہت ساروں نے راہ فرار اختیار کی، لیکن ایک قلیل تعداد انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس الہی حکم پہ عمل کیا، اور ان کو بعد والی آیات میں بتایا گیا کہ ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اس آیت نمبر 247 میں فرمایا وقال لهم نبیہم، کیونکہ انہوں نے درخواست کی تھی اپنے نبی سے۔ اب نبی ان کے جو دور کے تھے انہوں نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، پروردگار عالم نے یقیناً اللہ نے تمہارے لیے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے طالوت کو ایک کمانڈر کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ، ایک رہنما اور قائد کے طور پہ پروردگار عالم نے طالوت کو بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کی اشرافیہ وہ اپنے نبی کے پاس آئی کہ آپ ہمارے لیے انتخاب فرمائیں۔ نبی نے اپنی ثوابدید کے مطابق بھی، حالانکہ اللہ کے نبی اگر خود سے بھی ایک کمانڈر کا انتخاب فرماتے تو وہ بھی قابل احترام تھا، لیکن فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے مبعوث کیا تمہارے لیے طالوت کو۔ بہت خوبصورت نقطہ اس آیت میں، یعنی خدا کی راہ میں ایک خدائی نظام کو سنبھالنے کی بات نہیں ہے، خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے جو کمانڈر منتخب ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہ بھی خدا منتخب فرما رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کی آیات میں مختلف مقامات پہ فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب کرنا زمین میں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، نبی کا انتخاب، رسول کا انتخاب، امام کا انتخاب، یہاں پہ ایک فوجی کمانڈر کا انتخاب، یہ پروردگار عالم۔ لہذا یہ فقط بنی اسرائیل میں نہیں تھا، اللہ کے رسول کے دور میں بھی اسی طرح تھا۔ رسول خدا بھی جب کسی کو بھیجتے تھے وہ بھی خدائی حکم سے، جب کسی کو واپس بلاتے ہیں یا اللہ کے رسول کے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ امت اپنے مشورے کے ساتھ جس کو چاہے،
دیکھیں اللہ کی راہ میں جہاد جب اپنے مشورے سے ایک فرد انتخاب نہیں ہو سکتا، تو وہ شخص جس نے رسول خدا کا جانشین بننا ہے، افضل الرسل کا، افضل الانبیاء کا جس نے جانشین بننا ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خدا اس کا خود انتخاب فرمائے گا، جس نے پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو کمانڈر کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، تو وہ بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت ہم پہ حکمرانی کرے، وہ ہمارا قائد ہو، ہم اس کی قیادت میں، ہم اس کے تحت فرمان ہوں، ہم اس کے امر اور حکم کے مطابق ہم، یعنی ان کی نگاہ میں وہ آدمی نہیں تھا جس میرٹ اور معیار کا آدمی وہ چاہتے تھے، وہ نہیں تھا، کیونکہ اس لفظ سے بھی معلوم ہے کہ یہ اشراف تھے، یہ سردار تھے، یہ بڑے لوگ تھے، ملا جن کو یاد کیا ہے۔ تو شاید اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہو کہ یہ بڑے افراد میں سے نہیں تھا، شاید غریب خاندان کا تھا، چھوٹے خاندان کا تھا، ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا۔ کہا کہ اس کی کیسے ہو سکتی ہے ہم پہ قیادت؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، اور ہم احق یعنی زیادہ سزاوار، زیادہ حق پہ ہونا، زیادہ سزاوار ہونا، ہم اس قیادت کے زیادہ سزاوار ہیں، من ہو اس سے، طالوت سے تو ہم زیادہ سزاوار۔ یہ ہر دور میں ابلیس سے لے کر آج تک جو اس راستے کے چلنے والے ہیں ان کے، یہ ابلیس نے بھی یہ کہا تھا انا خیر من، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور یہ بھی انہی صفات کے مالک افراد کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، ہم اس سے زیادہ سزاوار ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اس پہ فضیلت، ہماری فضیلت ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ، کیا وجہ ہے کہ اس میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے، وہ میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہا، کیا وجہ ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ اس کو مال میں کشادگی نہیں دی گئی اس کو، یعنی اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، ساع وسعت سے ہے، یعنی اس کے پاس وسیع مال نہیں ہے، جو ہم نے کہا کہ شاید اوپر والے اس حصے سے بھی اور اس قرینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فقیر شخص تھا، مالدار نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول پہ بھی یہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے کسی عظیم فرد پہ قرآن کریم کیوں نہیں آیا، یعنی کسی بڑے مالدار فرد پہ، کسی جاگیردار فرد پہ قرآن کیوں نہیں آیا؟ تو یہ افراد جن کی مادی فکر ہوتی ہے، ہر انتخاب میں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی جس کے پاس اچھا مال و متاع ہو، جس کے پاس مقام ہو، وہی ہمیں جو ہے ہماری قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس نبی نے اب حضرت طالوت کے انتخاب کی وجہ بتائی۔ ان کے دلائل کیا تھے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، لہذا یہاں سے سمجھ آئی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس کے پاس مال ہو وہ سردار بن سکتا ہے، وہ لیڈر بن سکتا ہے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، سب سے پہلی وجہ کہ تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے اور تمہیں اسی کی قیادت میں جنگ لڑنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ خدا جس کا انتخاب کرے، دیکھیں استفا ہو، استفا صفو سے ہے، کسی چیز کا جو خالص حصہ ہے، یعنی تم تمام افراد کو دیکھا ہے پروردگار عالم نے جو خالص اور برگزیدہ بندہ پروردگار کو نظر آیا وہ طالوت ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں ایک ایسا فرد جس کا ظاہری طور پہ کوئی مقام نہیں ہے، بڑا سادہ سا فرد ہے، غریب سا فرد ہے، ممکن ہے وہ فضائل اخلاقی میں سب سے آگے ہوں، یہ عین ممکن ہے، اور جو بڑے جاگیردار اور مالدار ہوتے ہیں وہ کسی مقام پہ نہ ہوں۔ پہلی یہ اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں اطاعت کرنا ہے، اللہ نے اس کو انتخاب کیا تم پر، وہ خدا کا برگزیدہ ہے، مصطفیٰ ہے وہ۔ وزادہ، دوسری دلیل، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور پروردگار عالم نے اس کو علم میں اور جسم میں وسعت اور زیادتی عطا کی ہے، بسطۃ کشادگی ہے اس کے پاس۔
بساط، باسط اسی سے ہیں، یعنی اس کی علم میں وسعت ہے، وہ بہت زیادہ عالم ہے۔ یعنی الہی انتخاب کی یہ وجہ بھی، یہ ایک جامع آیت ہے اس حوالے سے، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ الہی نمائندے کو خدا کی طرف سے جس قائد کا، جس خلیفہ کا، جس لیڈر کا انتخاب ہو، اس میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ علم میں وسعت، جس میں یعنی طاقت بھی اس کے پاس ہے، وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا یہ ایک بہت بڑا معیار ہے۔ رسول خدا کا اگر خلیفہ منتخب ہونا ہے تو اس میں بھی یہی شرائط ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علمی میدان میں کون آگے ہے، قوت کے میدان میں کون آگے ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ چوتھی دلیل، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ عطا کرتا ہے اپنی حکومت کو جسے چاہتا ہے۔ یہ تو الہی انتخاب ہے، پروردگار نے اس کا انتخاب اس کی مشیت کے مطابق، اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق، یہ انتخاب بہتر ہے، پروردگار عالم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی مشیت کو کون روک سکتا ہے؟ تم میں یہ ہمت اور طاقت ہے کہ تم الہی ارادے کے سامنے کھڑے ہو سکو؟ نہیں۔ لہذا مشیت پروردگار یہ ہے، البتہ مشیت پروردگار بغیر کسی حساب کے نہیں ہوتی، بغیر کسی حساب کتاب کے، کہ پروردگار عالم 1000 افراد 10,000 افراد میں سے ایک کو ویسے انتخاب کر لے، کہ اس کی تو مرضی ہے جس کو انتخاب، افراد میں صلاحیتوں کو آنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد پروردگار عالم انتخاب فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور پروردگار عالم وسعت والا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا، جسے چاہے وہ دیتا ہے، جسے چاہے وہ نہیں دیتا۔ علیم، اور علم والا بھی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کس کا انتخاب کرنا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہارا علم ناقص ہے، تم عالم ہو، ناقص ہے علم تمہارا، وہ علیم ہے، وہ بخوبی جاننے والا ہے، وہ بڑی دقت کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ وہ جاننے والا ہے۔ لہذا اس میں بعد والی جو امتیں ہیں، بعد والی جو اقوام ہیں، بعد والی نسلیں ہیں، تا قیامت تک کے لیے یہ درس ہے کہ پروردگار عالم کے جو منتخب نمائندے اور لیڈر اور خلفاء ہوتے ہیں، اس میں مال جو ہے وہ معیار نہیں ہوتا کہ ان کے پاس مال ہو۔ بعض دفعہ ممکن ہے وہ غریب ہوں، فقیر ہوں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن فضائل اخلاقی میں وہ بڑی منازل پہ اور بہت بلند مقامات پہ فائز ہوں۔ اور رسول اللہ کے جو خلفاء ہیں ان میں بھی یہی معیار ہے، وہ بھی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن میں علم کا ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، قوت میں، شجاعت میں، غیرت میں، بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لہذا وہ نہ کبھی علمی میدان میں شکست کھاتے ہیں، نہ کبھی وہ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، نہ کبھی ہارتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان کے نقش قدم پہ اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔